خواتین حضرات، پروگرام دین و دانش میں ہم سوالوں کے جواب لے رہے ہیں غامدی صاحب سے۔ راؤ صاحب ہمیں ریگولر کال کرتے ہیں، وہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے کہ غزوہ خندق میں جو حضور کے بارے میں واقعہ آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے بھوک سے پیٹ پر پتھر باندھے اور صحابہ نے بھی یہ کیا، پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا اس سے بھوک کم ہو جاتی اور کیا یہ واقعہ ٹھیک تھا؟ عربوں کے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا رواج تھا۔ دیکھیے اس طرح کے بہت سے تجربات ہیں جو صحراؤں میں، بدوؤں کے ہاں، بعض علاقوں میں لوگ کرتے ہیں کہ اگر بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے یا آپ نے کھانا نہیں کھایا ہے تو کیا کیا جائے، تو ان کا ایک تجربہ ہے، ہو سکتا ہے کہ اس تجربے میں کوئی کامیابی ہو، تو اس کا پیغمبری سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اسی روایت کے اندر یہ ذکر آتا ہے کہ صحابہ کرام میں سے بعض لوگوں نے اسی طریقے سے پتھر باندھے ہوتے، تو چھوٹا سا کوئی پتھر باندھ لینے کے نتیجے میں خیال ہوتا تھا کہ شاید اس میں جس طرح پیٹ میں آدمی کو بھوک محسوس ہوتی ہے اس کا احساس کم ہو جاتا ہے، بھرے ہوئے کا احساس ہوتا ہے۔ یہ ایک تجربے کی چیز ہے، اس کا دین اور پیغمبری سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن یہ واقعہ کیا تاریخ کے معیار تاریخ میں یہ واقعہ بیان ہوتا ہے، بہت سی روایتوں کے اندر یہ واقعہ بیان ہوا ہے، اس کی الگ سے تنقید کرنی چاہیے، لیکن واقعہ بہرحال بیان ہوا ہے اور اس میں کسی محاورے کے طریقے پر نہیں، بلکہ وہاں تو یہ الفاظ ہے کہ انہوں نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کے دکھایا، تو ظاہر ہے کہ اس میں کوئی محاورہ یا مجاز کا اسلوب تو نہیں ہو سکتا، یہ ایک واقعہ ہے۔ اور اگر عربوں کے ہاں اس طرح کی روایت رہی ہو کوئی، بہت سے بدو علاقوں میں، بہت سے صحراؤں میں، بہت سی اس طرح کی جگہوں کے اوپر بعض قبائلی روایات ہوتی ہیں، لوگوں کے اپنے تجربات ہیں۔ دوسرا سوال ان کا تھا کہ کیا قیامت کے دن ماؤں کے ناموں سے پکارا جائے گا، یہ روایت صحیح ہے؟ یہ کوئی بڑی مستند روایت نہیں ہے ماؤں کے ناموں سے پکارے جانے والے میں، ہمارے یہاں عام طور پر اس کی شہرت ہو گئی ہے، اس میں کوئی بات بھی حتمی طور پر نہیں کی جا سکتی۔ دیکھیے میرا ذوق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات اگر منسوب کرنی ہے تو وہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہونی چاہیے، وہ کوئی کمزور روایت بھی نہیں ہونی چاہیے، صحیح ترین چیزیں جو ہیں وہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کرنی چاہیے۔ اس کی میں وجہ بتاتا ہوں آپ کو، وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی کے ساتھ قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ جو 5 بڑے جرائم ہیں ان میں ایک بڑا جرم یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کر دیں جس کا آپ حقیقی علم نہیں رکھتے۔ ٹھیک، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر میں شفیق الرحمٰن بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی حضور فرمائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے ایک پلاٹ لیا ہے جس کی اقساط میں رقم ادا کر رہا ہوں، ابھی مجھے پوزیشن نہیں ملا، اس کی کچھ اقساط باقی ہیں، ٹھیک ہے، تو مجھے جو ہے جو اقساط میں دے چکا ہوں اس کے اوپر مجھے زکوٰۃ دینی ہے، یعنی جو رقم میں دے چکا ہوں ٹوٹل اس کی زکوٰۃ دینی ہے۔ دوسرا سوال مجھے یہ کرنا ہے کہ میں اگر ہر مہینے ایک مخصوص رقم دیتا رہوں زکوٰۃ کی مد میں اور سال کے آخر میں اس کا حساب کتاب کر کے اس کو پورا کر لوں، تو کیا یہ ممکن ہے؟ ٹھیک۔ اچھا، یہ 2 سوال اگر ساتھ ہی ہم کر لیں کا جواب۔ پہلا سوال، پلاٹ جس کی انہوں نے قسطیں ادا کی، اس پر زکوٰۃ کا معاملہ ہے؟ نہیں، جب تک قسطیں وہ ادا کر رہے ہیں، ان کے قبضے میں نہیں آیا، اس وقت تک اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی، وہ تو ابھی اس کی ادائیگی کر رہے ہیں، یعنی جب تک کوئی چیز آپ کے قبضے میں نہیں جاتی، آپ اس کے واقعی مالک نہیں بن جاتے، اس وقت تک آپ کے اوپر زکوٰۃ عائد نہیں ہوتی۔ دوسری چیز یہ بھی ہے کہ کیا وہ انہوں نے پلاٹ اپنے گھر بنانے کے لیے تو نہیں خریدا؟ اگر اپنا گھر بنانے کے لیے خریدے تو پھر وہ ذاتی استعمال کی چیزوں کے ذیل میں آئے گا اور وہ ویسے ہی مستثنیٰ ہوگا۔ زکوٰۃ کا دوسرا جو انہوں نے مسئلہ بیان کیا کہ وہ ہر ماہ کچھ زکوٰۃ دیتے ہیں اور سال کے آخر میں اگر وہ حساب اپنا کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یعنی وہ پہلے تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کرتے رہے، بعض اوقات اتنی رقم بیک وقت نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، یہ زیادہ اچھا ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کرتے رہیں، آخر میں حساب کر لیں۔ کچھ لوگ کو خیال یہ، عبدالرشید صاحب نے سوال کیا تھا کہ حج کرنا ہر سال، اس صورت میں جب آپ کے اعزہ میں سے غربا ہوں اور ان کی زندگی گزارنا مشکل ہو تو آپ کیسے دیکھیں گے بار بار حج کرنا؟ کوئی حساس آدمی بھی ایسا نہیں کرے گا، اس کو سب سے پہلے اپنے گرد و پیش کی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے۔ ایک تو لازمی حج ہے جو ہر آدمی پر فرض ہے، اس کو ادا کر دیا اس نے، اس کے بعد نفل حج کے جاتے وقت تو آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے گرد و پیش میں، اس کے اعزہ میں، اس کے اقربا میں کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے کہ جس کی کوئی ضرورت رکی ہوئی ہے، اس کو ترجیح دے، اس نے ضرورتیں بھی پوری کر دیں، اب پھر اللہ نے مزید توفیق دے رکھی ہے، جائے حج کرے۔ کیا عمرے پر بھی یہ بات اپلائی؟ عمرے کے بارے میں بھی دیکھیے، یہ عبادات میں جتنی چیزیں ہیں یہ تو اسی وقت آپ کو جانا چاہیے جب آپ کے گرد و پیش کے بارے میں آپ کو اطمینان ہو جائے، کسی کو ضرورت رکی ہوئی نہیں ہے۔ خان صاحب، ایک سوال ہمارے پاس آیا ہے انگلینڈ سے، ڈاکٹر مجاہد ظہیر آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کی بات ہوئی ایک ہندو دوست سے اور اس نے ان سے پوچھا کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایسا کیوں ہے کہ ہندو مت اور بدھ مت اتنے قدیم مذاہب ہیں اور قرآن مجید نے ان سے کوئی تعارض نہیں کیا، ان کا کوئی ذکر نہیں کیا؟ نہیں، قرآن مجید تو کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ وہ مذاہب کا ذکر کرے گا، قرآن مجید تو مخاطب کر رہا ہے قریش کو اور جزیرہ نما عرب کے اہل کتاب کو، وہ جن چیزوں سے واقف ہیں انہی سے وہ استدلال کرتا ہے۔ چنانچہ یہ دیکھیے کہ چونکہ صحابی مذہب وہاں موجود تھا تو اس کا ذکر قرآن میں آ گیا،
لیکن جو مذاہب وہاں موجود نہیں تھے ان کا قرآن نے کوئی ذکر نہیں کیا. انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ بتا دیا ہے کہ ان انبیاء کا ذکر کیا جا رہا ہے جن سے لوگ متعارف ہیں, جن سے لوگ واقف ہیں. چنانچہ قرآن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ بہت سے ایسے پیغمبر ہیں جو آئے ہیں, مختلف قوموں کی طرف آئے ہیں, اور ہم نے اس کا ذکر نہیں کیا. ہاں, لیکن اس میں سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ اور مقامات سے قرآن کے پتہ چلتا ہے کہ ہر قوم میں نبی آئے, تو کیا وہ جو قومیں دوسری قدیم ہمارے سامنے تاریخ کے ذریعے سے آتی ہیں ان کے بارے میں پھر کہاں سے پتہ چلے گا؟ اگر قرآن ایک اوتھینٹک سورس ہے اس سارے معاملے کا تو ان کو کیوں الگ رکھا گیا؟ قرآن مجید نے اصول میں یہ بات بیان کر دی کہ حضرت ابراہیم سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں قاعدہ یہ تھا کہ ہر قوم میں ایک رسول بھیجا گیا. قرآن نے اس بات کو سورہ یونس میں بیان کر دیا ہے کہ ہر قوم کی طرف ہم نے ایک رسول بھیجا. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ. جب ان کا رسول آ جاتا تھا تو جس طرح کی دینونت, جزا و سزا برپا ہوئی ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے, وہ ان کے لیے برپا ہو جاتی تھی. یعنی ان کو دنیا ہی میں جزا و سزا سے گزرنا پڑتا تھا. ہر قوم پر اس طریقے سے اللہ کی حجت پوری کر دی گئی. اس کے بعد حضرت ابراہیم کی بعثت ہوئی تو اولاد ابراہیم میں نبوت کو خاص کر دیا گیا. اس سے مقصود یہ تھا کہ اب دنیا میں چونکہ تہذیبوں کے دور میں دنیا داخل ہو رہی ہے تو ایک پورے علاقے میں ایک ایسی قوم آباد کر دی جائے جو پوری کی پوری قوم اللہ کی طرف سے منتخب کر لی گئی کہ اب نبی بھی اس میں آئیں گے اور یہ قوم بھی اللہ کی شریعت کا نمونہ بن کر رہے گی. یعنی اس کا مطلب نبوت کی اسکیم یہ ہے کہ جو پری ہسٹورک دور کے جو انبیاء تھے ان کے بارے میں یہ سمجھا جائے گا, چاہے وہ ہندو دور آئے ہوں, ہندوؤں کے اس سے آئے ہوں, یا بدھ, اگر ان کو مانا جائے کہ وہ اس کوئی نبی ان کے پیچھے تھے تو یہ سمجھا جائے. جتنی معلومات ہمیں حاصل ہیں, دیکھیے نا, ایک چیز تو یہ ہے کہ مہاتما بدھ کی تعلیمات ہم تک ٹھیک طرح سے پہنچی نہیں. کوئی آدمی یہ کہتا ہے, اگر جو تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں ان کو دیکھا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی الہامی مذہب نہیں ہے, اس میں تو خدا کا تصور بھی نہیں ہے, آخرت کا بھی کوئی تصور لیکن ہندو میں تو ایسا نہیں ہے. ہندو مت کا البتہ کئی ادوار ہیں, یعنی اس میں جہاں تک ویدوں کا تعلق ہے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات ہی سے عکس کیا گیا ہے. بلکہ یہاں تک کہا جا سکتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیم ہی ہے کہ جو اس میں مختلف پہلوؤں سے بیان ہو گئی ہے. اس میں توحید کی دعوت ہے, اس میں خدا کا سچا پیغام ہے, اس میں خدا کی سچی عبادت کی دعوت دی گئی ہے. اس کی مناجاتیں بالکل اسی انداز کی ہیں جس طرح کہ آپ زبور میں دیکھتے ہیں, وہ بالکل الگ چیز ہے. لیکن خود ہندو مت کے بعد کے ادوار میں صوفیانہ مذاہب کا غلبہ ہوا. اصل میں مذاہب کی دو قسمیں ہیں, ایک الہامی مذاہب ہے اور ایک صوفیانہ مذاہب ہے. تو صوفیانہ مذاہب میں مہاتما بدھ کی تعلیم کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں مسز مظفر لاہور سے بول رہی ہوں. جی ارشاد فرمائیے. سوال یہ پوچھنا ہے کہ کہتے ہیں کہ اپنی گنجائش سے زیادہ بڑا گھر ہوگا تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کاندھوں پر اٹھوائے گا, سر پر اٹھوائے گا. مطلب اگر ہم مثلاً گھر کے 5-6 افراد ہیں تو ہم یہ کیسے تعین کریں کہ ہمیں 10 مرلے کا گھر بھی کافی ہے یا 1 کنال کا, یا ہم افورڈ کر سکتے ہیں تو 2.5 کنال کی کوٹھی, یا اس طرح مطلب اس کا ہم کیسے آج کے زمانے میں کر سکتے ہیں؟ رہنے کو تو انسان صرف 5-6 مرلے کے گھر میں بھی رہ سکتا ہے. جی بہت شکریہ. آپ کیا فرمائیں؟ یہ جو انہوں نے بات بیان کی ہے کہ اس طرح کا گھر ہوگا تو آدمی یہ کرے گا, یہ کہاں انہوں نے سنی ہے؟ یہ قرآن میں نہیں ہے, کسی حدیث پہ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو اصول بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا. اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ, اللہ کی زینتوں سے بھی فائدہ اٹھاؤ. آپ گھر بھی اپنی ضرورت کے لحاظ سے بنائیں, اس کی کوئی اوتھینٹک روایت نہیں, کوئی اوتھینٹک روایت نہیں ہے. آپ کریں یہ, لیکن اسراف اور فضول خرچی کا طریقہ اختیار اور اس کا نہ, نمائش کا طریقہ آپ اختیار نے خود ہی کرنا ہوگا, وہ آپ اپنے حالات کے لحاظ سے کرتے ہیں. بہت شکریہ. ہم سے خواتین حضرات ایک وقفے کی اجازت دیجیے, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.